اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل یہ رسول ہیں فضلنا فضیلت دی ہم نے بعضہم ان کے بعض کو علی بعضٍ بعض پر منہم ان میں سے من بعض سے کلم اللہ کلام کیا اللہ تعالیٰ نے ورفع اور بلند کیے بعضہم ان کے بعض کے دراجات درجے وآتینا اور دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ ابن مریم کو بینات واضح نشانیاں وأیدناہ اور قوت دی ہم نے اس کو بروح القدس پاکیزہ روح کے ساتھ ولو شاء اللہ اگر چاہتے اللہ تعالیٰ مقتتل الذین نہ قتل کرتے وہ لوگ من بعدہم جو ان کے بعد تھے من بعد اس کے ما جاءتہم البینات جب آ گئی ان کے پاس واضح نشانیاں ولیکن اختلفوا لیکن اختلاف کیا انہوں نے فمنہم پس ان میں سے من بعض آمنا ایمان لے آیا ومنہم اور ان میں سے من بعض نے کفرہ انکار کیا ولو شاء اللہ اگر چاہتے اللہ تعالیٰ مقتتلوا نہ وہ قتال کرتے نہ ولیکن اللہ لیکن اللہ تعالیٰ یفعل کرتے ہیں ما یشاء ما یرید جس کا وہ ارادہ کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو تم ایمان والو انفقو تم خرچ کرو مما اس میں سے رزقناکم جو رزق دیا ہم نے تم کو من قبلی اس سے پہلے ان یہ کہ یاتیا آئے یومن وہ دن لا بیع نہ خرید و فروخت ہوگی فیہ اس میں ولا خلتن اور نہ دوستی ولا شفاعت اور نہ سفارش والکافرون اور کافر ہم الظالمون وہی ہیں ظالم اللہ تعالیٰ لا الہ نہیں کوئی معبود الا مگر ہوا وہی الحی زندہ ہے قیوم قائم رہنے والا لا نہیں تأخذہ آتی اس کو سنۃ اونگ ولا نوم اور نہ نیند لہو اسی کے لیے ہے ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے وما فی الارض اور جو زمین میں ہے من ذا الذی کون ہے وہ شخص یشفع جو سفارش کرے عندہ اس کے پاس الا باذنہ مگر اس کی اجازت سے یعلم وہ جانتا ہے ما بینا جو ان کے آگے ہے ما بین ایدیہم جو آگے بھیجا انہوں نے وما خلفہم اور جو پیچھے چھوڑا انہوں نے ولا یحیطون اور نہیں وہ احاطہ کر سکتے بشیء کسی بھی چیز کا من علمہ اس کے علم میں سے الا مگر بما شاء جتنا وہ چاہے واسعہ گیر رکھا ہے کرسی اس کی کرسی نے سماواتی آسمانوں کو والارض اور زمین کو ولا یعودہ اور نہیں ٹھکاتی اس کو حفظہما حفاظت ان دونوں کی وہوا اور وہ علیش بلند عظیم بڑا ہے لا اکراہ نہیں کوئی زبردستی فی الدین دین کے قبول کرنے میں قد تحقیق تبینہ ظاہر ہو گئی رشدہ بلائی من الغی گمراہی سے فمن یکفر پس جو کوئی انکار کرے گا بالطاغوت بتوں کا ویؤمن اور وہ ایمان رکھتا ہے باللہ ایمان لائے گا باللہ اللہ تعالیٰ پر فقد استمسک پس تحقیق پکڑ لیا اس نے بالعروۃ الوثقی مضبوط ہلکا لا انفصام لہا نہیں وہ ٹوٹنے والا واللہ اور اللہ تعالیٰ سمیع سننے والے علیم جاننے والے ہیں اللہ تعالیٰ ولیٌ دوست ہے الذین ان لوگوں کا آمنوا جو ایمان لائے یخرجہم وہ نکالتے ہیں ان کو من الظلمات اندھیروں سے الی النور روشنی کی طرف والذین اور وہ لوگ کافروا جنہوں نے کفر کیا اولئک دوست ہیں ان کے طاغوت شیطان یخرجونہم وہ نکالتے ہیں ان کو من النور روشنی سے الی الظلمات اندھیروں کی طرف اولئک وہی لوگ ہیں اصحاب النار آگ والے ہم وہ
فی اصحاب الناری آگ والے ہم وہ فیہا اس میں خالدون رہنے والے ہوں گے۔ الحمدللہ آج ہمارا پارہ تیسرا شروع ہوا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمت اور توفیق دی، ہم نے جو ہے وہ تیسرا پارہ شروع کیا۔ تو اس پارے کے جو ہے شروع ہونے میں جیسا کہ ہم نے پارہ مکمل کیا تھا، پارہ نمبر 2، تو اس پارے کے آخر میں رسولوں کا ذکر تھا کہ ہم انک لمن المرسلین، آپ بھی رسولوں میں سے ہیں، بے شک تلک الرسول، اللہ تعالیٰ آپ فرما رہے ہیں تلک الرسول، یہ رسول تھے، یعنی کہ جو پیچھے ایک صفحے میں حضرت کے کتنے رسولوں کے نام آئے دوسرے پارے کے آخر میں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ رسول تھے، فضلنا فضیلت دی ہم نے ان کے بعض کو بعض پر، بعض رسولوں کو بعض بار ایسی فضیلت تھی جیسے کہ منہم ان میں سے بعض سے کلام کیا اللہ تعالیٰ نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پر کلام کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ باتیں کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو روح اللہ کا خطاب دیا، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بادشاہت دی جو کہ اس کے علاوہ کسی اور نبی کو ایسی بادشاہت نہیں ملی، یعنی پرندوں پر، چرندوں پر، دریا کی مچھلیوں پر، کیڑے مکوڑوں پر، حتیٰ کہ ہواؤں پر، بادلوں پر، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر ان کو بادشاہت عطا کی، یہ ان کی ایک فضیلت تھی۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنایا، جیسے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا محبوب بنایا، یعنی ہر نبی کی ایک دوسرے پر ایک ایسی فضیلت تھی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ورفع بعضهم دراجات، اور بلند کیے ہم نے ان میں سے بعض کے دراجات، واتینا اور دی ہم نے موسیٰ عیسیٰ ابن مریم کو بینات واضح نشانیاں، وَأَيَّدْنَاهُ اور قوت دی ہم نے اس کو بروح القدس پاکیزہ روح کے ساتھ، یہ یعنی کہ ایک نبی کی دوسرے نبی پر اللہ تعالیٰ نے فضیلتیں دی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یعنی یہ سارا بتایا گیا کہ یہ حضرت بھی جو ہے رسولوں میں انک لمن المرسلین، جیسے کہ اس پارے کے دوسرے کے آخر میں آیا، کیسے ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فوقیت بخشی، مثلا بعض ان میں سے وہ تھے جن سے اللہ تعالیٰ نے بلا واسطہ فرشتوں کے ہم کلام ہوئے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور بعض کو ان میں سے بہت سے درجوں میں اعلیٰ مقام بھی عطا کیے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ غم زدہ نہ ہوں، کیونکہ آپ سے پہلے بھی نبی آئے، ان کو بعض کو بعض پر فضیلت بھی تھی، لیکن اس کے باوجود جو اس قوم نے مانگا کہ اللہ کلام کرے، ہم دیکھیں، سارا کچھ ان کو ملا بھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اختلاف کیا۔ تو آپ اس بات پر پریشان نہ ہو، ان لوگوں کی عادت ہے، وہ ایسا کرتے ہیں۔ یہ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم نہیں بھی دیا گیا تھا، آپ تمام انبیاء سے تب بھی افضل تھے، بعد میں بذریعہ وہی آپ کو یہ بات بتلا دی گئی، اور صحابہ کرام سے آپ نے اس بات کا اظہار بھی فرمایا۔ تو اب آپ صلی اللہ تعالی وسلم تمام انبیاء سے افضل تھے، تو آپ جتنے انبیاء کو فضیلتیں دی گئی ان سب سے افضل آپ تھے، تو اب پہلے انبیاء کو اگر جھٹلایا گیا ہے تو آپ کو بھی اگر جھٹلایا جا رہا ہے تو آپ اس سے جو ہے وہ دل برداشتہ نہ ہوں۔ آگے آ رہی آیت، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انفقوا تم خرچ کرو، مما اس میں سے، رزقناکم جو رزق دیا ہم نے تم کو، من قبل اس سے پہلے، ان یاتیا یہ کہ آئے، یومن وہ دن، لا بیع نہ کوئی جو ہے خرید و فروخت ہوگی اس دن میں، ولا خلۃ اور نہ دوستی، ولا شفاعت اور نہ سفارش، اور کافر جو ہیں وہی ظالم ہیں۔ اس صورت میں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خرچ کرو اللہ اس میں سے جو ہم نے تم کو رزق دیا، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ اس میں خرید و فروخت نہیں ہوگی، کہ ہم کوئی مال دے کے یا جو ہیں وہ نیکیاں خرید سکیں،
جس طرح دنیا میں خرید و فروخت ہوتی ہے، ہمارے پاس روٹی نہیں ہے، ہمارے پاس پیسہ ہے، ہم پیسہ دے کے کھانا خرید لیتے ہیں، ایسی اس طرح دنیا آخرت میں نہیں ہوگا کہ ہم مال اسباب دے کے یا اپنی اولاد دے کے یا جو کچھ ہمارے پاس ہوگا وہ ہم دے کے اپنے لیے جنت خرید سکیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ولا خلۃ، اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی دنیا میں۔ ایک وقت ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے اوپر مشکل حالات ہیں، ہمارا دوست کام آ جاتا ہے، لیکن قیامت والے دن بھی ایسا نہیں ہوگا۔ ولا شفاعت، اور نہ ہی کسی کی سفارش قبول کی جائے گی۔ والکافرون، جو کافر ہیں، ہم ظالمون، وہی ظالم ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ، لا الہ، نہیں کوئی معبود، الا ہو، مگر وہی، الحی القیوم، وہ زندہ ہے، قائم رہنے والا، لا تاخذہ، نہیں آتی اس کو سینۃ اونگ۔ یہ جو اب ہم آیت پڑھ رہے ہیں اس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ احادیث میں اس کے بڑے فضائل اور برکات ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو سب آیات سے افضل فرمایا، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ قرآن میں کون سی آیت سب سے عظیم ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کی، آیت الکرسی۔ حضرت کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے فرمایا، اے ابو المنذر، تمہیں علم مبارک ہو۔ اب حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ بقرہ میں ایک آیت ایسی ہے جو سید الآیات القرآن ہے، وہ جس گھر میں پڑھی جائے شیطان اس سے نکل جاتا ہے۔ نسائی کی ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر نماز فرض کے بعد آیت الکرسی پڑھا کرے تو اس کو جنت میں داخل ہونے کے لیے موت کے علاوہ کوئی اور چیز مانے نہیں، یعنی موت کے فوراً بعد وہ جنت کے آثار اور راحت و آرام کا مشاہدہ کرنے لگے گا۔ اس آیت میں یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید، ذات و صفات کا بیان ایک عجیب و غریب انداز میں بیان کیا گیا ہے، جس میں اللہ جل شانہ کا موجود ہونا، زندہ ہونا، سمیع و بصیر ہونا، متکلم ہونا، واجب الوجود ہونا، دائمی اور باقی ہونا، سب کائنات کا موجود و خالق ہونا، تغیرات اور تاثرات سے بالاتر ہونا، تمام کائنات کا مالک ہونا، صاحب عظمت اور جلال ہونا، اور اس کے آگے کوئی بغیر اس کی اجازت کے بول نہیں سکتا، ایسی قدرت کامل کا مالک ہونا کہ سارے عالم اور اس کی کائنات کو پیدا کرنا اور باقی رکھنا اور اس کے نظام کو چلانا، اس کے کرنے میں اس کو نہ ہی کوئی تھکان پیش آتی ہے نہ سستی۔ ایسا علم کا مالک ہے کہ جس سے کوئی کھلی اور چھپی چیز، کوئی ذرہ ہو یا قطرہ، اس کے علم سے باہر نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک جو ہے اجمالی تعارف ہے، اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ کا ایک اجمالی تعارف ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں کوئی معبود مگر وہی جو زندہ بھی ہے، قائم بھی رہنے والا ہے۔ لا تاخذہ، نہیں آتی اس کو سینۃ اونگ، ولا نوم، اور نہ نیند، یعنی اونگ نیند کی بہن ہے، نیند اونگ کی، اگر اونگ آئے گی تو نیند آئے گی، لیکن اس کو جس کو اونگ ہی نہیں آتی اس کے لیے نیند کا کہاں سے سوال۔ آگے لہو، اسی کے لیے ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، و ما فی الارض، اور جو زمین میں ہے۔ من ذا الذی، کون ہے جو شخص، یشفع، سفارش کر سکے، عندہ، اس کے پاس، الا باذنہ، مگر اس کی اجازت سے، یعنی جسے اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے۔ یعلم، وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم، جو ان کے آگے ہے، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے، یعنی جو عمل انہوں نے آگے بھیجے، جو اعمال جو اللہ کے راستے میں رزق دیا یا جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا اپنی آخرت کے لیے، اللہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ وما خلفہم، اور جو اعمال اچھے برے، اولاد، وراثت، جو کچھ انہوں نے پیچھے چھوڑا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں۔ ولا یحیطون، اور نہیں وہ احاطہ کر سکتے، یعنی دنیا کے عالم کتنے بھی ہوں وہ نہیں احاطہ کر سکتے، بشیء، کسی ایک چیز کا بھی، من علمہ، اس کے علم میں سے۔ اللہ کے پاس اتنا وسیع علم ہے کہ کسی ایک چیز کو بھی لے کے دنیا کے لوگ اس کا احاطہ کرنا چاہیں، اس علم کا وہ پورا لینا چاہیں، اس چیز کا کے بارے میں پوری ڈیٹیل جاننا چاہے تو وہ جان نہیں سکتے، لیکن الا، مگر بما شاء، جتنا وہ چاہے۔ واسیہ، گھیر رکھا ہے، کرسی، اس کی کرسی نے، سماوات، آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو۔ ولا یعودہ، اور نہیں تھکاتی اس کو، حفظہما، حفاظت ان دونوں کی، یعنی زمین اور آسمان اور اس کے اندر موجود لوگ، چونٹیوں سے لے کر پہاڑوں، کیڑوں، پتھروں کے اندر جو رہنے والے کیڑے، دریاؤں کے اندر تیرنے والی مچھلیاں، ہواؤں کے اندر اڑنے والے پرندے،
انسان کیا جن کیا ہر ایک کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو زمین و آسمان کے اندر جو بھی ہے ان دونوں کی حفاظت نہیں تھکاتی۔ اللہ تعالیٰ اتنی عظیم طاقت والا ہے، وَهُوَ اور وہ علی بلند عظیم عظمت والا ہے۔ آگے آ رہا ہے لا اکراہ، نہیں کوئی زبردستی فی الدین، دین کے قبول کرنے میں، دین کے قبول کرنے میں کوئی زبردستی نہیں۔ اسلام کو مضبوط پکڑنے والا چونکہ ہلاکت اور محرومی سے محفوظ رہتا ہے، اس لیے اس کو ایسے شخص سے تشبیہ دی گئی جو کہ ایسا مضبوط حلقہ، یعنی کہ قد تبین الرشد تحقیق اس کے لیے جو ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے بلائی گمراہی سے، اور جو کہ انکار کرے گا بتوں کا اور وہ ایمان لے آتا ہے اللہ تعالیٰ پر تو وہ ایک مضبوط حلقے میں آ جاتا ہے۔ حلقے سے مراد جس طرح کے ایک مضبوط حلقہ عام روٹین میں بتا دوں، جیسے نون لیگ کا حلقہ، خوف کا حلقہ، یعنی کہ ایک جماعت میں انسان داخل ہو جاتا ہے تو لیکن وہ عام حلقہ، یہ تو ایک مثال دی نا حلقے کی، لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اس سے باہر نہیں نکل سکتا، اتنا اگر مضبوط ہے کہ وہ لن انفصام لہ، وہ ٹوٹنے والا نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حلقے میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مضبوط حلقہ یعنی جو کسی مضبوط رسی کا حلقہ ہاتھ میں مضبوط تھام کر گرنے سے محفوظ رہتا ہے، اور جس طرح ایسی رسی کے ٹوٹ کر گرنے کا کوئی خطرہ نہیں، یوں کوئی رسی چھوڑ دے تو علیحدہ بات ہے، اب مسلمان تو ہیں لیکن اگر وہ اسلام کو ہی چھوڑ دے تو یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ اب اس آیت کو دیکھتے ہوئے بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، تو پھر آپ لوگ زبردستی کیوں کہتے ہو پردہ کرو، نماز پڑھو، یہ کرو وہ کرو؟ ہم کہتے ہیں دین کے اندر داخل ہونے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، آپ کا دل مانتا ہے آپ ایمان لائیں، آپ کا دل نہیں مانتا آپ اسلام میں داخل نہ ہوں۔ جس طرح کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عیسائی بڑھیا کو اسلام کی دعوت دی تو اس کے جواب میں اس نے کہا انا عجوز قبیرۃ، کہ میں بہت بڑی ہو گئی ہوں، والموت الیشا قریب، اور موت میرے قریب ہے، تو میں اس وقت میں اپنا مذہب کیوں چھوڑوں؟ تو حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن کر اس کو کہا کہ ایمان پر مجبور نہیں کیا جاتا، بلکہ یہ آیت تلاوت فرمائی لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں، یعنی کہ دین کے قبول کرنے میں، اسلام کے اندر داخل ہونے میں کوئی زبردستی نہیں۔ ہاں جب انسان اسلام میں داخل ہو گیا تو پھر دین کے احکامات پورے کرنے میں زبردستی ہے۔ یہاں پہ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں لا اکراہ فی الدین، جی دین میں کوئی زبردستی نہیں، اسلام لے آئے ہیں، ٹھیک ہے، پردہ کرو نہ کرو، نمازیں پڑھو نہ پڑھو، دین کے احکامات اسلام جو ہے روزہ حج زکوٰۃ ادا کرو نہ ادا کرو، جی دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ ناقص علم والے لوگ ایسی بات کرتے ہیں جن کو حقیقت کا علم نہیں۔ دین کے قبول کرنے میں کوئی زبردستی نہیں، اسلام کے قبول کرنے میں، لیکن جب آپ اسلام قبول کر چکے ہیں، جب آپ دین پر آ چکے ہیں، اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، تب اس کے احکام پورے کرنے میں زبردستی ہے، اس کو لازمی پورا کیا جائے گا۔ اللہ اور اللہ تعالیٰ سمیع سننے والے، علیم جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ولی دوست ہیں، الذین ان لوگوں کے آمنوا جو ایمان لائے، یخرجہم وہ نکالتے ہیں ان کو من الظلمات اندھیروں سے، الی النور روشنی کی طرف، والذین اور وہ لوگ کافروا جنہوں نے کفر کیا، اولیاءہم ان کے دوست کون ہیں؟ شیطان، وہ نکالتے ہیں ان کو من النور اندھیروں سے، نور روشنی سے، الی الظلمات اندھیروں کی طرف۔ یعنی یہ جو ہے آیت اللہ ولی الذین آمنوا سے لے کے خالدون تک، اللہ تعالیٰ ساتھی ہیں ان لوگوں کے جو ایمان لاتے ہیں، ان کو کفر کی طریقوں سے نکال کر بچا کر اسلام کے نور میں داخل کرتے ہیں، اور جو لوگ کافر ہیں یعنی اسلام کے نور میں داخل کرتے ہیں ایمان والوں کو، ایمان والوں کے دل جو ہیں وہ روشن ہو جاتے ہیں، کھل جاتے ہیں، اور جو کافر لوگ ہیں ان کے ساتھی کون ہیں؟ شیطان، جو ان کو اب شیطان جو ہوتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، بعض انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور جنوں میں سے بھی، اور ان کو نور اسلام سے نکال کر بچا کر وہ کفر کی تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایسے لوگ جو اسلام کو چھوڑ کر کفر اختیار کریں دوزخ میں رہنے والے ہیں، اور یہ لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب اس آیت سے ایمان کا سب سے بڑی نعمت اور کفر کا سب سے بڑی جو ہے وہ مصیبت ہونا معلوم ہوتا ہے، اور یہ بھی کہ کافروں کی دوستی بھی ایک طرف کی جو ہے وہ ظلم ہی ہے، اندھیرا ہی ہے۔